پاکستان میں فقت و لہو کی تلوار سونتے ہوئے اب تقریباً 2 ہفتے گزر گئے ہیں، اور من سبا نبیًا کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ اختیار عوام الناس میں سے اجہل الجاہلین کے لیول پہ جو طبقہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سب و شتم جو عام آپ لفظ سنتے رہتے ہیں، یہ سب کا جو ترجمہ ہے اور اس میں سے توہین کے معنی ڈیسائیڈ کرنے، وہ اختیار بھی ظاہر ہے ان کے پاس ہی ہوگا، اور فقت و لہو کی تلوار بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگی، اور ریاست اور حکومت اس کا کام صرف یہ ہے کہ یا خاموش تماشائی کے طور پر دیکھتی رہے، یا جہاں کوئی طبقہ ایسا نظر آئے جس کا جوابی رد عمل تاریخی طور پر طے شدہ ہو کہ وہ پرامن ہوگا اور وہ رد عمل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں کرے گا، جیسے جماعت احمدیہ، تو وہاں پر ریاست کے اہلکار جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹر کا رول بھی پلے کریں، اور باقی سٹیپ بائی سٹیپ ہر جب جلوس نکلے یا ہر دفعہ جب مطالبات آئیں تو وہ ایک سٹیپ آگے جا چکے ہوں، اور حکومت جب بھی ان کے ساتھ معاملات طے کرے اور ڈیلیں کرے تو اپنی ریٹ میں ہر دفعہ 10 قدم پیچھے ہٹ چکی ہو۔ اس تسلسل سے اگر پیش قدمی اور پسپائی کا یہی تناسب رہے تو انارکی اور لا لیسنس اور اس کے علاوہ سیلف ڈیفنس اور سیلف جسٹس یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہوتے، وہ دہلیز پہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ دہلیز پر کی ردیف سے ہمیں امت الباری ناصر صاحبہ نے ایک نظم بھی بھجوائی تھی جو مجھے بات کرنے سے پہلے یاد نہیں تھا، ورنہ میں رکھ لیتا، لیکن اب وہ باب سخن کے کسی اس میں ایپیسوڈ میں وہ پیش کر دی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ وہ تو ہیں چیرہ دستی اور پیش قدمی والا دھڑا، ہم جو سلامت روی اور استقامت کے اس میں دائرے اور حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھی کچھ تجارب ہیں، ہم نے بھی کچھ دیکھ رکھا ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ گزرے گا ایک سیل فنا، سلیم کوثر کے اشعار ہیں کہ ہمیں خبر ہے کہ گزرے گا ایک سیل فنا، سو ہم تمہیں بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں کہانی میں قاتل بری ہوا ہے وہاں ہم ایک گواہ کا کردار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہاں پر اس وقت سلسلہ چل رہا۔ اس طرح کی پیش قدمیوں اور چیرہ دستیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں 130 سال ہو گئے، اور پاکستان میں 53 سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور 74 میں جو آئینی امینڈمنٹ تھی اس سے بڑا اقدام پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ضیاء الحق اور اس کے بعد کی ان کی باقیات نے تو صرف سڑکیں چوڑی کی ہیں۔ جو پہلی 2 یا 3 لین کی موٹر وے تھی وہ خود جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بنا کے دے کے گئے تھے، اور پہلی دفعہ مولویوں کے اور ان جتھوں کے آگے اسمبلی کو جھکنے کی جو پریسیڈنٹ سیٹ کر کے دی تھی، وہ پریسیڈنس زیڈ اے بھٹو کے کریڈٹ پہ جاتی ہے۔ وہ اگر اس وقت اس طرح نہ کیا ہوتا تو آج کے یہ جتھے جن کو کبھی بین تو کبھی کالا دم تو کبھی پھر ریزیوم کر لیتے ہیں، یہ سٹیج نہیں آنی تھی۔ اس طرح جو ساتھ ساتھ پیرالل صحافیوں کا طبقہ چل رہا ہے، جو میڈیا کے جو آئیکانز اس وقت آپ کی سوسائٹی کی آنکھیں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حامد میر جن دنوں وہاں تھے، اس کے اوصاف کے ایڈیٹر تھے، تو اس زمانے میں میں نے اور روزنامہ اوصاف میں
ایک کالم لکھا اور وہ میرا ان کے ساتھ پہلا کالم تھا. اس کا عنوان تھا ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. یہ لائن تقریباً ہر اخبار میں چھپتی ہے، ہر میگزین میں چھپتی ہے. تو موصوف نے کہا کہ یہ تو ہم پڑھتے رہتے تھے. میں نے کہا تو میں نے جس کو آپ پڑھتے رہتے تھے میں نے اس پہ لکھ دیا. اس میں میں نے یہی بنیاد اٹھائی تھی کہ صحافی اور دانشور طبقہ معاشرے کی آنکھیں ہیں. اگر یہ آنکھیں دیکھنے کے بعد جسم کو اور سوسائٹی کو پیغام یہ دیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے یا آنکھیں منافق ہیں یا اندھی ہیں. تو اس وقت ان آنکھوں کی منافقت اور ان کا اندھا پن بھی جگہ جگہ ظاہر ہے. دھوپ تو پہلے بھی تھی لیکن اس طرح کا حال نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک یونیورسٹی کا تھیسس تھا جس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کبھی کبھی ذکر کیا ہے ایک دو پروگراموں میں. تو اس میں مجھے رائٹر سے، کالمنسٹ سے، اور بلکہ اس کا عنوان ہی جو تھیسس تھا وہ یہ تھا کہ اردو کالم نگاری کے 50 سال کا ادواری مطالعہ، پہلے 50 سال جو پاکستان بننے کے بعد سے. تو اس میں مجھے بعض رائٹر سے، منو بھائی سے، عطاء اللہ قاسمی، انتظار حسین، جاوید چودھری، نئے اور پرانے جو سب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، انٹرویوز کرنے کا بھی. تو وہ مجھے یاد ہے جب میں عطاء اللہ قاسمی صاحب سے ملنے گیا تو ان دنوں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس طرح کے ایڈوائزر تھے. ان کو ایک پورا دفتر تھا ملا ہوا اور الحمرا کے ساتھ ہی کہیں بیٹھتے تھے. اور کام یہ تھا، ان کی نوعیت یہ تھی کہ جو پریس اور پبلیکیشنز کے حوالے سے وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. اب جب میں ان کے پاس وقت مقررہ پہ ان کے دفتر پہنچا تو اس وقت ہی ساتھ ہی کہیں ان کو ان کے نائب قاصد نے لا کے ٹرے رکھی ڈاک کی، جو اس میں خط اور رپورٹس کے علاوہ جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی تھیں. تو سارے خط کھول رہے تھے، کوئی اخبار، کوئی رسالہ خود ہی. تو جب الفضل کھولا تو وہ ایسے 4 تہوں میں وہ بند ہوتا ہے، سب جو جانتے ہیں جن کے نام پہ الفضل جاری تھا. تو اس کو کھول کے پڑھے بغیر ہی ہاتھ میری طرف بڑھا کے کہتے ہیں یہ آپ پڑھیں. تھوڑا سا ساتھ اسمائل بھی دیا. میں نے سمجھا شاید اتفاقاً دے دیا ہوگا، اور یا یہ کہ کچھ شک تو مجھے بھی گزرا، لیکن میں نے کہا اچھا جب تک بات اوپن نہیں ہوتی. تو اس کے بعد ایک آدھ اور رسالہ بھی ایسا نکلا تو جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ بھی میری طرف بڑھا دیا. تو میں نے کہا جی اس پہ پھر میں نے کہا آپ نے خوب پہچانا. تو عطاء اللہ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں حالانکہ آپ نے تو علیہ صلی کی انگوٹھی بھی نہیں پہنی ہوئی، میں نے پھر بھی آپ کو پہچانا. تو میں نے کہا جی یہ بات میرے لیے بہرحال کسی خفت یا اس کا باعث نہیں ہے ندامت کا، بلکہ یہ لتعارف من اثر سجود والی جو بات ہے، میں تو وہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ساروں کی اب احمدیوں کی شکلیں ایسی کر دی ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں آپ پہچان لیتے ہیں. لیکن میں نے ان کی بات اس لیے کوٹ کی کہ جس لیول کے بھی یہ لوگ ہوتے تھے وہ ہمیں معاشرے کا حصہ بھی سمجھتے تھے، اور ہمیں دامے در میں جس حد تک ان سے ممکن ہوتا تھا اون کر کے ہمارے حوالے سے بات کو آگے بڑھانے میں ان کو کسی طرح کا احساس گناہ نہیں ہوتا تھا.